وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بعد حمد الصلاۃ، لائق عزت و احترام و تکریم، معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم دوستو، بھائیوں، آج کا جمعۃ المبارک کا جو میرا موضوع ہے، میں نے پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا کہ حج کے حوالے سے کروں گا، لیکن حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسلمانوں کو کوئی بیان کرتے تو جو ان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی سرکار وہ ارشاد فرماتے۔ حج تو اور ہے، جو کام نہیں ہو رہا اس کے بارے میں پتہ آنا چاہیے۔ حج کا کرنا چاہیے تھا مجھے مہینہ پہلے کہ جب حاجی جا رہے تھے، لیکن چلیں انشاءاللہ پھر اللہ موقع دے گا آئندہ سال تو پھر انشاءاللہ حج پہ کریں گے، لیکن اس وقت کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے؟ میں نے قرآن پاک کی سورہ انفال میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، آیت نمبر 60، سورہ انفال، اور 10واں سپارہ ہے اور 8ویں صورت ہے۔ سورہ انفال 8ویں صورت ہے قرآن کی، 10واں سپارہ، آیت نمبر 60۔ یہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اس وقت جو مسلمانوں کے حالات دنیا میں چل رہے ہیں، مسلمانوں کا خون پانی سے بھی زیادہ سستا ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا آپ کو اقوام متحدہ کشمیر لے کے دے گا؟ کیا فلسطین کا فیصلہ اقوام متحدہ نے ابھی تک وہ کر پایا؟ کیا افغانستان میں جتنے 10 لاکھ مسلمانوں کا خون بہا وہ آپ کو ملا؟ آپ کو کچھ بھی نہ ملا، نہ آپ کو احتجاج سے، نہ قراردادیں منظور کر کے کچھ بھی نہیں حاصل ہونا۔ مسلمان کو عزت تب ہی ملے گی جب وہ سنت اپنے نبی کی جہاد کو اپنائے گا۔ میں نے قرآن پاک کی تلاوت، آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں اکٹھی 2 صورتیں نازل فرمائیں۔ کتنی؟ 2۔ تے ویچ اللہ نے بسم اللہ بھی نہیں رکھی، سورہ توبہ، سورہ انفال، بیچ میں بسم اللہ نہیں ہے۔ حالانکہ یار سورت کے شروع میں بسم اللہ ہوتی ہے، یہاں پہ بسم اللہ ہے ہی نہیں۔ آپ نے پڑھے ہے نا، براۃ من اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور رسول ان سے بری ہے کہ جو مشرکین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو حکم دیا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اے میرے محبوب اپنے غلاموں کو فرما دیجئے، اعدوا لهم ما استطعتم من قوت ومن رباط الخیل، کہ مسلمانوں کو کہیے کہ اپنی فوج، اپنا جتھا تیار رکھیں، اپنی قوت بنائیں، رباط الخیل، گھوڑوں کے ذریعے سے، ترہبون بہ عدو اللہ، یا اللہ یہ فوج بنانے کا اور یہ گھوڑے بنانے کا
مسلمانوں کو ٹریننگ دینے کا کچھ فائدہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کہ آج جس طرح لوگ کہتے ہیں فوج 80% بجٹ کھا جاتی ہے، تو واقعی یہ بجٹ کھاتی ہے کہ واقعی اس کا کچھ فائدہ ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ہاں کیوں نہیں ہے، ترہبون بی عدو اللہ و عدوکم، کہ اے میرے نبی کے غلاموں، یہ جو تم فوج بناؤ گے، یہ جو تم اپنا جتھا تیار کرو گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فوج سارا بجٹ پیسہ کھا جائے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جب یہ اپنی فوج، اپنی قوت اور عسکری اور دفاعی طاقت بناؤ گے، اللہ اس کے بدلے میں مسلمانوں کے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا رعب پیدا کر دے گا، کافروں اور مشرکوں کے دل میں۔ آپ خود سوچیں کہ اگر آج ہمیں ایٹمی پاور نہ ہوتے، ہمارے پاس اتنی عسکری قوت نہ ہوتی، تو جو حال افغانستان، عراق، شام، برما کا ہوا، پاکستان کا اس سے بھی برا ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بچایا، تو یہی آیت، قرآن کی آیت پر عمل کرنے کی وجہ سے کہ ہم نے بڑے بڑے جہاز، ٹینک، اپنے میزائل بنائے۔ تو ایندہ حکم اللہ تعالیٰ نے 14 سال پہلے دیتا ہے۔ افغانستان تباہ ہو گیا، عراق ہو گیا، برما ہو گیا، دوسرے ملک ہو گئے، ان کے تباہی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بلڈنگاں بڑھائیاں۔ کل سمجھ آئی؟ میں ذرا دیسی طریقے نہ ونڈ کرنے لگا۔ بلڈنگاں بڑھائیاں، بڑی بڑی گڈیاں، بڑی بڑی کوٹھیاں، ہاں اوتے بڑے بڑے پل، تے بڑی بڑی سڑکاں، لیکن اپنے دفاع واسے کافراں دے خلاف انہاں طاقت نہیں بنائی۔ اور پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اپنے دفاع کے لیے مضبوط فوج، مضبوط جو ہے میزائل، مضبوط ہتھیار اس کو بنایا، کیونکہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اس کی وجہ سے آج پاکستان قائم ہے۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ خالی جذبے سے ہے، اس آیت پر عمل، میں کہتا ہوں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یہ حکم دیا، مسلمانوں نے اللہ دی ایک گل منی، پاکستانیوں نے ایک گل اللہ دی منی، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا چ انہاں نوں عزت دیتی، انہاں دا روب انڈیا تے۔ ہم 8 گنا چھوٹے ملک ہونے کے باوجود انڈیا کو آنکھیں دکھاتے، کیوں؟ ہمارے پاس ایٹمی پاور ہے، اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے کہ اپنی طاقت تیار رکھو۔ خالی اللہ نے یہ نہیں کہا بس نمازہ پڑھو یا خالی اللہ اللہ کرو، ذکر فکر کرو، اچھی بات ہے، لیکن زیادہ بہتر کام کیڑا ہے؟ سنو جا رسول پاک دی حدیث۔ حضرت مقداد بن اسود، رسول اللہ کی وہ صحابی جنہوں نے بدر کے میدان میں جب جنگ ہونے والی تھی، سرکار نے مشورے لیے سب سے، ہاں بھائی جانا چاہیے کہ نہیں بدر سے؟ یہ اسمبلی میں جو آج ہمارے اجلاس ہوا ہے، میں ذرا کھول کے گل کرنے لگا ہوں کہ کوئی ناراض نہ ہوئے، اوتھے اے گل نہیں ہونی چاہیے جی ہم جی اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، نہ وہ مذمتاں 70 سال ہو گئی ہیں، بڑیاں ہو گئی ہیں۔ ادھر یہ بات ہونی چاہیے تھی، ہاں جی فوج کو کشمیر میں داخل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس پر کسی نے بات نہیں کی۔ سب جی ہم مذمت کرتے ہیں، ہم جی اقوام متحدہ جائیں گے، ہم امریکہ کے پاس جاؤ، تم جاتے رہو، نہ امریکہ نے تمہیں پلیٹ میں رکھ کے کشمیر دینا ہے، نہ انہیں پہلے دیتا تھا نہ دینا ہے۔ اے جڑا تسی آزاد کشمیر پھیل کے آندے ہو، اے آزاد کشمیر، میرپور، کوٹلی، اے دیر کوٹ، مظفر آباد، اے سارے علاقے جڑے تسی ویکھدے ہو، سیر کردے ہو کشمیر دی، تسی کی سمجھے تانوں اے 48 دے وچ انج ہی مل گیا؟ اس ویلے تہاڈا برطانیہ دا سی آرمی چیف ہے، قائد اعظم کلا سی، لیکن اس وقت برطانیہ دی آرمی چیف دے کہن تے اتنے فوج نہیں داخل ہوئی، ہمارے اپنے قبائلی علاقے کے پٹھانوں نے مل کے وہ آزاد کشمیر آزاد کروایا ہے، ورنہ آج وہ آزاد کشمیر بھی تمہارے پاس نہ ہوتا، آج وہاں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہوتا ہے۔ وہاں پر ظلم و ستم اس لیے نہیں ہے کہ 48 میں مسلمانوں نے، غیرت مند پٹھانوں نے وہاں پر جا کے آزاد کروایا، اور الحمدللہ ہمارا اپنا دادا اس نے وہ جنگ لڑی ہے، وہ جا کے وہاں پر تلواریں بھی استعمال ہوئی، اور اس وقت جس طرح کا سادہ اسلحہ ہوتا تھا، لیکن وہ آزاد ہوا مذاکرات سے نہیں ہوا، جہاد سے ہوا۔ آج یہ تو فرق ہے، انگریز نے ہمارے ذہن میں یہ فیوز ڈال دیا وہ جہاد تو
کا نام ہی نہ لو. جہاد میں واضح گالی بناتا ہے. آج مولوی ممبر پہ بیٹھ کے جہاد کی ہوئے جہاد کی بات, نہ 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 یہ تو دہشت گردی ہے. بھائی دہشت گردی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے بھائی, کو بتا سکتے؟ ایک حج کیا ہے. کتنے حج کیے؟ سارے بولو. ایک. رسول اللہ نے جنگیں کتنی لڑی ہیں خود؟ ویسے رسول پاک کے زمانے میں 74 جنگیں ہوئی ہیں. کتنی ہوئی ہیں؟ 74 جنگیں, جس کو رسول اللہ نے خود روانہ کیا ہے. اور رسول اللہ نے خود جس جنگ میں تلوار نکال کے سرکار خود تشریف لائے, اور رحمت اللہ عالمین, جو جانور بھی رحمت ہے, وہ کیسے چاہے گا کسی کے خلاف تلوار اٹھائے؟ لیکن سرکار نے تلواریں حج ایک کی ہے, اور جنگیں خود جو رسول پاک نے لڑی ہیں 1 2 3 5 10 نہیں, نبی پاک نے 27 جنگیں خود لڑی ہیں. کتنی ہیں؟ لیکن افسوس دی گل ہے, آج جنہیں حج کیتا ہوئے نا, اسی السلام علیکم حاجی صاحب, لیکن جو مجاہد ہو, جو کفار کے خلاف, مسلمان کے خلاف نہیں لڑنا. میں جہاد کا جڑا مطلب ہے, میرے جہاد کا مطلب ہے نہیں کہ مسلمان نو ذبح کرو, پاکستانی فوجیاں نو مارو, جہاد کا مطلب نہیں ہے. جہاد کا مطلب ہے اللہ دے رسول دی رضامندی سے کفاروں کے خلاف, کافروں کے خلاف, مشرکوں بت پرستوں کے خلاف اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, مسلمانوں کی مدد کے لیے میدان میں آنا, یہ جہاد ہے. تو رسول پاک نے حج ایک ہی ہے زندگی میں, اور جس نے حج کیا ہو, ہم کہتے ہیں جناب حاجی صاحب السلام علیکم. اور جو مجاہد ہو یا جو جہاد کی بات کرتا ہو, وہ کہیں گا چھوڑے یہ تو دہشت گرد ہے. اور نبی پاک نے حج ایک کی ہے, لیکن جہاد رسول پاک نے 27 جہادوں میں خود شرکت کی ہے. مجاہد تو ہماری نظر میں برا, وہ دہشت گرد, اور جو حج کیا وہ جناب حاجی صاحب. عزت کرو, میں نہیں کہہ رہا کہ عزت نہ کرو, حاجی نہ کہو کسی نو, کہو, لیکن میرا مطلب کہنا ہے کہ مسلمانوں یہ انگریز کی سازش ہے کہ تیرے دل سے جہاد کا نام ہی نکال دے. ہوں دیکھو کنی مسجد جہاد کی کوئی گل ہو رہی ہے؟ کتنے بھی نہیں. بس دعا دے ٹائم جی اللہ کشمیر دی مدد کر, اور کشمیر دی مدد جی نہیں ہونی. دعا بھی کرو, لیکن کشمیر کے لیے آواز نکالو, مسلمانوں کے خون کو گرماؤ. یہ سورۃ التوبہ قرآن پاک ہے. میں کسی مولوی پیر دی گل نہیں کرنے لگا, اللہ دے قرآن دی. اللہ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی, اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب نبی, حرض المؤمنین علی القتال, مسلمانوں کو کافروں کے خلاف قتال کے لیے ابھاریے, قتال کے لیے ان کو جذبہ دلائیے, گرم جوشی دیجیے. اب نبی پاک کے صحابی میں حضرت اسود کی بات کر رہا تھا, وہ بات گل ویچی رہے گی. حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دمشق کا مقام, شام کا علاقہ, وہاں پر دیکھا کسی صحابی نے ان کو دیکھا, کہا سرکار کدھر کی تیاری ہے؟ اور عمر تھی اس وقت 70 سال. کتنی؟ ساڑھے تے ماشاءاللہ 25 سال دے نوجوان بھی بزدل نے نا. اے صحابی رسول جس نے نبی پاک کو اپنی آنکھوں سے دیکھا میدان جنگ میں جاتے ہوئے, کسی صحابی نے یہ نہیں کہا جی مذاکرات کرو, امن کی بات کرو, مسلمان مر رہا ہو. یہ ابھی نیٹ میں چیک کر لو, گوگل جڑے منڈے نیٹ استعمال کرتے ہیں, چیک کرو خود, گوگل تے لکھو کہ عراق میں کتنے مسلمان شہید ہوئے 2001 سے لے کر اب تک 2019 18 سال. افغانستان کنے ہوئے؟ میں نہیں کہندا, انگریز خود اپنی منہوں کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے عراق تے قبضہ کیتا, عراق تے بمباری کیتی, 4.5 لاکھ مسلمان مر گیا. سمجھ آئی گل؟ عراق افغانستان پہ حملہ کیا, 10 لاکھ مسلمان مر گیا. کشمیر میں 48 تو لے کے ہلے تک 1 لاکھ بندہ صرف احتجاج کرتے ہوئے مریا, بندوق نہیں چکی. انڈین فوج کے خلاف صرف احتجاج کرتے ہوئے, جہے ساڑھے بھی بینر چکی پھرتے ہیں نا مال روڈ تے, مال روڈ بند کیتا ہوتا ہے, صرف احتجاج کرتے ہوئے. میں نے کہا یہ احتجاجوں نے تمہیں کشمیر لے کے نہیں دینا.
کشمیر جب بھی تمہیں ملے گا رسول اللہ کی سنت جہاد کے ذریعے سے ملے گا. بس اے رسول اللہ فرما دیتا ہے. ایسے لیے الحمدللہ اسی تے بزدل نہیں ہے, اسی تے گل کری تھی. جڑا کو بات کرے تو ہم جواب بھی دے دیں گے کہ ہم جہاد کی بات کیوں کرتے ہیں. لوگوں نے مولوی بھی اب جان کی بات نہیں کرتا. مول کہتے بس سیدھا سیدھا دین بیان کرو, جڑا لوگی پھر نہیں سمجھتے. میں کہا لوگی سمجھن نہ سمجھن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بنی اسرائیل دے مولویاں دی گل کر رہے سی. بنی اسرائیل دے مولویاں دی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لیٹے ہوئے تھے ٹیک لگا کر. تو نبی پاک نے بنی اسرائیل یہودیوں کے مولویوں کی باتیں کی. سرکار نے فرمایا کہ یہودیوں کے جو مولوی تھے وہ لوگوں کو دین بیان کرتے تو اے اللہ دی گل منو, اے کام نہ کرو, ایندے تو بچو. تو حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آیا تو مولویاں دی گل لوگوں نے نہیں منی, اور مولوی بھی لوگوں دے نال شامل ہو گئے. جیویں لوگوں دی بولی وہی بولی مولوی بھی بولن. آج ہمیں بھی بتایا جاتا ہے جناب یار لوگوں دے حساب نہ گل کرو. میں کہا لوگوں دے حساب نہ تے گل کریے, رسول اللہ کی فرما کے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کی فرمایا. سرکار ایسے لیٹے تھے. جب اپنے امت کے مولویوں کی بات آئی, آج مولویاں دے تسی بڑی انگلی چک دیو, اے مولوی ہیں تے مولویوں جو سنو رسول پاک نے اپنے امت کے مولویوں کے بارے میں کیا فرمایا. سرکار نے ایسے لیٹے تھے, سرکار ایسے بیٹھ گئے. فرمایا اے میرے امت کے علماء, ضرور بالضرور لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اے میرے امت کے مولویوں, کوئی بھی وقت آ جائے, کیسا بھی زمانہ آ جائے, دور آ جائے, ضرور بالضرور میرے دین کی چوکیداری تم نے کر دی ہے. جو میں فرما کے گیا اس کا حکم لوگوں کو دینا ہے, جس سے میں منع کر کے گیا اس سے لوگوں کو منع کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا لوگ کیا کہیں گے. سمجھ آئی؟ اس لیے میں جہادی میں کئی دفعہ گلاں کیتی ہیں. کئی لوگ سوچتے ہیں کہ بھابی تے نہیں, اے بھابیاں دا کام نہیں خالی جہاد گل کرنا, سنیاں دا بھی کام ہے. اسی سنی صرف ذکر و فکر تسبیح کھڑکاؤ مزارہ تے جاؤ, صرف ایتھے تک. میدان جنگ میں رسول اللہ نے 10 سالہ مدنی دور, سرکار علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. اماں عائشہ کیا فرماتی ہیں, رسول اللہ کی بیوی اماں عائشہ فرماتی ہے گھر میں 3 مہینے کھانے کو چولہا نہیں جلا. 3 مہینے. اسی تو ماشاءاللہ 3 ٹائم خوب پیٹ بھر کے کھاتے ہیں ہم. یہ حضور کا صدقہ ہے, ہم تو پیٹ بھر کے کھاتے ہیں. صحابہ کھجورہ کھا دیاں. ایک صحابی بیان کیتا کہ ہم نے اتنی تھوڑی کھجوریں تھی ایک جنگ میں, تبوک کی جنگ, غزوہ تبوک کی جنگ پہ نبی پاک گئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے پاس ایک کھجور 2 بندوں کے لیے. پیٹ بھر کے ممبر پہ بیٹھ کر بات کرنا تو بڑا آسان ہے. میں گھروں 2 روٹیاں کھا کے آیا تو میں بیٹھ کے گل کریں جناب سرکار کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا, تو پہلے مجھے اپنا گریوان دیکھنا ہے کہ جناب تو خود 2 روٹیاں کھا کے آئے, تو لوگوں کو کس منہ دسنا ہے. لیکن صحابہ کا جذبہ دیکھو, ایک کھجور 2 صحابی ادھی کر کے کھا رہے. صحابہ فرمایا 1 ہفتے بعد سانو قضائے حاجت آئی. 1 ہفتے بعد, اور وہ بھی کیسی, کہہ رہے جہاں بکریاں دی مینگنی نہیں ہوتی, مینگنی نما ہمارے جسم سے غلاظت نکلی, صرف مینگنی کی طرح. 1 ہفتے بعد. اور نبی پاک علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں جلا. گھر میں دیکھا تو کھانے کو تو کچھ نہیں تھا, نہ کھجور, نہ جو, نہ گندم, سمجھ آئی, نہ دیسی گھیو. لیکن نبی پاک کے کمرے میں 8 قسم کی تلواریں اس وقت بھی لٹکی ہوئی تھی. کتنے قسم تھی؟ 8 قسم تھی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 74 جنگاں لڑی ہیں ٹوٹل, 27 خود گئے. ایک جنگ وہا دو, ایک جنگ چیلنج کہ نبی پاک نے کسی کافر, کسی مشرک, کسی کے ساتھ مذاکرات کیے ہوں. آج تو کہتے ہیں کشمیر مذاکرات سے نہیں ملنا. اور یہ آپ کے پڑوس میں افغانستان ہے, پڑوس میں ہے. آج تک افغانی لوگوں نے احتجاج کیا اپنے ملک کے لیے؟ نہیں کیا.
نہیں کیا، ایک ریلی بھی نہیں نکلی. ساڑھے پاکستانیوں نے انہوں سے کڑی ہیں تھے لیکن انہوں نے نہیں نکالی. انہوں نے کہا ہم احتجاج نہیں کریں گے، ہم جہاد کریں گے. آج یہ 2019 میں آج امریکہ جیسی سپر پاور بھی کہنے پر پاکستان کو مجبور ہے کہ ان کے ساتھ، افغانیوں کے ساتھ، طالبانوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ طے کرا دو، یہ حکومت ہم ان کو دیتے ہیں، حکومت یہ کرے لیکن قانون امریکہ کا چلے گا افغانستان میں. انہوں نے کہا نہ، ہم نے 18 سال جو اپنی جانیں دی ہیں، اپنا سب کچھ دیا ہے، اس لیے دیا ہے تاکہ جب یہاں پر نظام حکومت قائم ہو تو یہاں پر جمہوریت انگریزی نظام نہیں، یہاں پر رسول اللہ کا نظام قائم ہو. اور میں نے کہا کشمیری ہو، کم از کم یار ان سے سبق سیکھ لو. 70 سال ہو گئے تمہیں احتجاج کرتے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا. اب تو کم از کم غیرت کے ساتھ انڈین کے خلاف نکلو، جہاد کرو ان کے خلاف. ورنہ اے جناب کدی بھی کشمیر تو انہوں نے لے کے نہیں دینا، پکی بات ہے. یہ تو ان کا پالیسی تھی نا. انگریزاں نے یہی تھی گل ساڑھے اندر بات تھی کہ جہاد کو گالی بناؤ، جہاد کی آیتیں ان کے مسلمانوں کے نصاب سے نکالو. بچے اب دیکھو، جب ہم 5ویں 6ٹھی میں پڑھتے تھے، مشرف کا دور تھا، تب اس زمانے میں سورہ انفال، سورہ توبہ اسلامیات کے اندر ہمیں پڑھائی جاتی تھی. اور اب کی اسلامیات دیکھو، اسکولوں کی بچوں کی دیکھا کرو، 4 صفحے اسلامیات. ہاں جی، قرآن کی کوئی آیت نہیں، بعض موٹی موٹی حدیثاں سیدھیاں سیدھیاں، کہ بس سیدھے سادے مسلمان رہیں. مسلمان کبھی بھی غیرت میں نہ آ جائے، کبھی بھی غیرت میں نہ آئے. تو ہمیں چاہیے بھائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج 1 کیا اور جنگ 27 لڑی، تو سرکار کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ مسلمان تو حج کرے نہ کرے، تو اور کوئی کام کرے نہ کرے، جب تک تو جہاد کا عمل نہیں کرے گا مسلمان عزت کے ساتھ دنیا میں نہیں رہ سکتا. حضرت خالد بن ولید خالد بن ولید نے کہا کہ مسلمانوں جب تم جہاد چھوڑ دو گے دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے. تو آج ہی حضرت خالد بن ولید کی 14 سال پہلے والی بات آج ثابت ہو رہی ہے. افغانستان میں مسلمان ذلیل، عراق میں افغانستان مسلمان ذلیل، فلسطین میں مسلمان ذلیل، بوسنیا، چیچنیا، کشمیر، سب میں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے. کیوں؟ وجہ یہ مسلمان کہتے ہیں ہمیں احتجاج سے کوئی ملک مل جائے گا، آزادی احتجاجوں سے نہیں ملتی. پاکستان بھی جو بنا ہے نا 14 اگست 27 رمضان کو، تم یہ سمجھو کہ احتجاج سے، اور مسلمان 10 لاکھ مسلمانوں کا خون ہے اس مٹی میں، پھر جا کے پاکستان بنا ہے. اور انقلاب ہمیشہ خون مانگتا ہے، کبھی بھی پرامن احتجاج سے، پرامن جو ہے وہ ریلیوں سے کبھی بھی تم کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے. اب بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث میں کہہ کر آج کی بات ختم کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، تو وہ جا رہے جنگ میں، تو ان کے پاس سواری تھی اور تھے بھی اکیلے، یعنی اپنی ایک سواری کے ساتھ ایک ہی بندہ تھا، اور جو سواریاں تھیں اس کے ساتھ ساتھ دو بندے اوپر بیٹھے، ایک بندہ گھوڑی چلا رہا. اب وہ صحابی رسول اپنی گھوڑی پکڑ کر پیدل چل رہا. تو صحابی کو ایک دوسرے صحابی نے بولا بھائی تجھے تو اللہ نے سواری دی ہے، تو اوپر بیٹھ جا، اوپر بیٹھ کے سفر طے کر. تو صحابی کا جو ہے فرمان سنیے. اس صحابی نے کہا واللہ میں نے رسول اللہ کی زبان سے سنا، میرے آقا نے فرمایا کہ جو مجاہد اللہ کے رستے پر نکلے کفار کے خلاف، رائے جہاد میں ان کے خلاف لڑنے کے لیے نکلے، سرکار نے ارشاد فرمایا اس مجاہد کے پاؤں پر جو مٹی لگتی ہے، فرمایا جس بندے کے پاؤں پر اللہ کے رستے پر چلتے ہوئے مٹی لگ گئی، فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مٹی کے پاؤں والا اور جہنم کی آگ ایک جگہ برابر ہو جائے. فرمایا میں چاہتا ہوں میں جہنم سے آزاد ہو جاؤں. اب وہ صحابی کا جذبہ دیکھیے. اب یہی حضرت سیدنا مقداد بن اسود 70 سال کی عمر ہے، اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. مقداد بن اسود سے اس شخص نے، صحابی نے پوچھا بھائی کہاں کا قصد ہے؟ کہا جی 70 سال عمر ہے میری اور میں جہاد پر جا رہا ہوں. کہا آپ کو رب نے اجازت دی ہے کہ آپ گھر بیٹھ سکتے ہو، جہاد آپ پر فرض نہیں ہے، آپ بوڑھے آدمی ہو. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ فرمایا
واللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ سنے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجاہد اللہ کے راستے پر جب نکلتا ہے تبلیغ کے لیے نہیں جہاد کے لیے. آج ہمارے دعوت اسلامی والے بھائیوں نے اور تبلیغی جماعت والوں نے یہ حدیثیں تبلیغ پر فٹ کر دی کہ اللہ کے راستے پر نکلو. اور میں نے کہا اللہ کے راستے پر نکلنا وہ جہاد والی حدیث ہے. اسی حدیث کو بیان کر کے تبلیغ کرتے ہیں. تبلیغ کرنا کچھ اور ہے، جہاد کرنا کچھ اور ہے. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی حضرت مقداد بن اسود، انہوں نے بڑی کمال بات کہی. حضرت مقداد بن اسود فرماتے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جتنی دیر میں کوئی بندہ اونٹنی کا دودھ دوتا ہے کتنا ٹائم لگے گا؟ ماشاءاللہ تسی اتنے دودھ کا کام کرنے والے کافی لوگ ہو، جانور ڈنگر رکھنے والے، تسی سمجھتے ہو گل کنا کو ٹائم لگتا ہے دودھ نکالنے سے؟ 10 سے 15 منٹ. تو سرکار نے کیا فرمایا جتنی دیر میں دودھ دویا جاتا ہے اتنی دیر کوئی مجاہد اللہ کے راستے پر چلے، جہاد کے راستے پر چلے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وہ بندہ جو صرف 15 منٹ کے لیے اللہ کے راستے پر مسلمان کی مدد کے لیے آئے اور دوسرا مصلی بچھائے اور وہ 60 سال کتنے 60 سال عبادت کرے، نمازیں پڑھے، ذکر کرے اور تسبیح کرے، تلاوت قرآن کرے، گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، مصلی ڈا کے رکھے. سرکار نے فرمایا وہ 60 سال اپنی عبادت کرے، مجاہد صرف 15 منٹ جتنے دیر میں دودھ نکلتا ہے گائے کا اونٹنی کا، فرمایا صرف اتنی دیر کے لیے اللہ کے راستے پر آ جائے، اس عابد کی 60 سالہ عبادت سے مجاہد کے 15 منٹ کا ثواب بہت زیادہ ہے. اے حدیثہ سناؤ، ساڑھے مولوی بھی امن پسند، اسمبلیوں والے تو پہلے ہی امن پسند. اسمبلیوں میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی ہم مذمت کرتے ہیں، ہم قرارداد پیش کرتے ہیں. سمجھ آئی؟ ایتے کو بیٹھے نے جناب سیاسی جماعت والے تو معذرت، کیونکہ میں ممبر پر کسی پارٹی کا رہنما نہیں ہوں، پارٹی کا جناب بندہ نہیں ہوں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے طور پر آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. سمجھ آئی؟ کسی سیاسی پارٹی کی میں گل نہیں کر رہا. اسمبلی میں جتنے لوگ تھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جی جناب کشمیر میں ہمیں فوجیں داخل کرنی چاہیے ہی نہیں. اور ایٹم جب ہونی ہے جنگ تو ہونی ہے، آپ کے سر پر ہے. اور اس نے کہہ دی ہے کہ آپ کے کشمیر تک ہم نے رکنا نہیں ہے، آپ سے گلگت بھی لینا ہے، بلوچستان بھی لینا ہے، آپ کا سی پیک بھی ہم قبضہ کریں گے. تو پھر کیا کرو گے؟ اور کہاں گے؟ اور ایک وقت وہ آنے والا ہے ایتھے بیٹھے ہوں گے ایجنسیاں والے بھی تو بھی جو مرضی لکھن، کیونکہ ہم میں کھوٹ نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے، ایک وقت آنے والا ہے فوج کہے کہ کرنل میجر آ کے مولوی کو کہے گا خدا کے لیے ان لوگوں کو آ کر جہاد کے بارے میں بتاؤ، ان لوگوں کو، ان مسلمانوں کو جمعے کے خطبے میں جہاد کے بارے میں بتاؤ. آج تو میں جو بتا رہا ہوں وہ میرا ایک اپنا جذبہ ہے، لیکن ایک وقت آئے گا یہ فوج ہماری خود ہمیں کہے گی، مولویوں کو کہے گی وہ خدا واسے انہوں جہاد دسو، تاکہ انڈیا کے خلاف کو ہماری افرادی قوت بڑھے. کیونکہ فوج صرف ہماری 6.5 لاکھ ہے، بقایا ان کی 22 لاکھ ہے، ان کے خلاف 6.5 لاکھ. لیکن وہ تب لڑے گی کہ جب ان کے دل میں لا الہ الا اللہ کا جذبہ ہوگا. سمجھ آئی؟ تو اس لیے میرے بھائیوں اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں تو اتنے بڑکا مارے ہیں، تسی کو مولوی صاحب تسی کدھر جا رہے ہو جاتے؟ ہاں جی کوئی بھی کہہ سکتا ہے. تو بس آخری گل ہے، کڑی ولنا ویکھو ذرا، آخری بات ہے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ابھی جانے کو تیار ہیں اگر ہمیں جہاد کے نام پر دہشت گرد نہ کہا جائے. سمجھ آئی؟ ابھی تیار ہیں، ہمارے لیے ابھی یہ رستہ خالی کر دیں، ابھی ہم جاتے ہیں، ابھی حاضر. کیونکہ اس وقت مسلمانوں پہ جہاد فرض عین ہے. کیا ہے؟ فرض عین ہے. کیوں؟ کیونکہ کشمیر پر انہوں نے کاغذی طور پر بھی اپنے نام کروا لیا ہے. پہلے تو صرف کارتے قبضہ سی نا، ہوں ایک بندہ ہے نال والا پلاٹ ہے جناب، نال تھوڑے پلاٹ کوئی اتنے قبضہ کر لے، بعد جو کہو جی تھوڑے وہ کاغذ ہے نا، وہ کہنے کاغذ کوئی نہیں، 70 سال بعد وہ کاغذ بھی لین، تو پھر کی ہوئے گا؟ پھر تو سیدھی جنگ ہے نا. پہلے تو صرف قبضہ کیا تھا، اب انہوں نے کاغذ بھی اپنے نام کشمیر کے کر لیے ہیں. اور کشمیر قائد اعظم کے کہنے پر کشمیر ہماری کیا ہے؟ شارگ ہے.
اور جدو تہاڈی شاہ رکھتے کسی نے بندوق رکھتی ہو یا جناب چاقو رکھ دیا تو تسی کہ کہو گے ہم مذاکرات کریں گے بیٹھ کے؟ نہ جب اپنی جان پہ مسلمان کے حملہ ہو جائے اس وقت شریعت یہ کہتی ہے جہاد فرض ہے، فرض عین۔ اور جب کسی دور مسلمان ملک پر حملہ ہو تو مسلمان پہ جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض کفایہ کی پھر بھی کوئی بچت ہے، فرض عین پر بچت نہیں ہوتی، اس پر بندہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ اب ہم نہیں کر سکتے نا، تو ہمارے لیے اب کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ دل میں شہادت کا جذبہ رکھو کہ جو شہادت کی جذبے کی حالت میں چاہے بسترے پر بھی مر جائے، رسول پاک نے فرمایا کہ چاہے آنکھیں نیند کی حالت میں وہ مر جائے، جس کے دل میں جذبہ شہادت ہوگا اللہ اس کو بسترے پر ہی شہادت کی موت نصیب کرے گا۔ ٹھیک ہے، پہلی گل تو ہے۔ دوسری گل ہے اب ان کشمیریوں کی ہم مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ احتجاج سے ریلیوں پر نہ جاؤ خدا واسطے، اے ریلیاں کسے کام دیا نہیں، بعد فوٹو سیشن ہوگا فیس بک ٹویٹر یہاں پر جائے گی، بس بات ختم۔ آپ نے ان کے لیے ہر نماز کے بعد یہ عہد کریں میرے ساتھ، ہر نماز کے بعد سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ جنہوں آندھی ہے 10 واری ہو، اور 10 واری سورۃ الفیل الم تر کیف، یہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں ان کے حق میں دعا کر دیں ان کشمیریوں کی کہ اللہ تو ان کی غیبی مدد کر۔ سمجھ آئی؟ ہم تو جانے کو تیار ہیں لیکن ہمارے اپنے ہی ہماری ٹانگیں کہتے ہیں، ہمیں ہی دہشت گرد کہتے ہیں۔ تو سمجھ آئی؟ ہم چاہتے یہ ہیں کہ حکومتی سطح پر ریاستی سطح پر جہاد کا اعلان ہو۔ جب روس ٹوٹا ہے تو ریاستی سطح پر ضیاء الحق نے اعلان کیا ہے تو تب جا کے روس ٹوٹا ہے۔ 65 میں ریاستی سطح پر جہاد کا اعلان ہوا ہے تو ہم نے ان کو شکست دی ہے، اور اب اگر کشمیر واپس لینا ہے تو ہماری آرمی چیف کو چاہیے ریاستی سطح پر یہ اعلان کرے کہ جہاد فرض ہے تو سب لوگ نکلو۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ گائے کا دودھ پینے والے گائے کے موتر پینے والوں کو کیسے شکست دیتے ہیں، یہ ایسا ہوگا۔ تو بہرحال یہ وقت دور نہیں ہے، آخر آپ پر جنگ آنی ہے، آپ مذاکرات سے کبھی نہیں حل کرا سکتے، کبھی بھی پلیٹ میں مذاکرات سے آپ کو نہیں ملے گا۔ افغانستان کے طالبان نے غیرت دکھائی، ان کو مذاکرات نہیں، انہوں نے جہاد سے ان کو ٹکر لی۔ آج امریکہ معافیا مانگ رہا ہے، سپر پاور۔ تو ہمیں بھی چاہیے، امریکہ انڈیا کوئی شے نہیں ہے، امریکہ اگر نیچے لگ سکتا ہے جہاد سے تو انڈیا تو پھر بھی کوئی شے نہیں ہے۔ اللہ ہمارے مسلمانوں کو غیرت دے، کشمیریوں کی مدد فرمائے، اور جلد سے جلد اللہ تعالیٰ ریاستی سطح پر یہ اعلان ہو جہاد کا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔